اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ کہنے لگا بھلا بتاؤ، یہ ہے وہ مخلوق جسے تو نے میرے مقابلے میں عزت بخشی ہے۔ اگر تو نے مجھے قیامت کی دن تک مہلت دی تو میں اس کی اولاد میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کے جبڑوں میں لگام ڈالوں گا۔ اللہ نے کہا جا پھر تو ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو جہنم ہی تم سب کی سزا ہوگی، مکمل اور بھرپور سزا۔ اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا دے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کی فوج چڑھا لاؤ اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ لگا لے اور ان سے خوب وعدے کر لے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو وعدہ بھی کرتا ہے وہ دھوکہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یقین رکھ کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا اور تیرا پروردگار ان کی رکھوالی کے لیے کافی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی 61 سے لے کر کے 65 نمبر کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو شیطان سے خبردار کر رہا ہے کہ شیطان انسانوں کا ازلی دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک شیطان تمہارا دشمن رہے گا۔ اللہ تعالیٰ شیطان سے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے، چوکنا کر رہا ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ملائکہ سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، فوراً سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور سجدہ کرنے سے انکار کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھ کو سجدہ کرنے سے منع کیا، اور یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا، یعنی سجدہ تعظیمی، عبادت کا سجدہ نہیں۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے، دیکھو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آدم علیہ السلام غیر اللہ تھے، تو یہاں پر سجدہ تعظیمی مراد ہے، عبادت کا سجدہ مراد نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک چیز کو کرنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ہم کو آپ کو اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کو کرنے کا حکم دیا تو اس کو کرنا ہے، اور کسی چیز سے منع کیا تو اسے رک جانا ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف جو آدمی سجدہ کرتا ہے، کسی کے ذہن و دماغ میں بھی یہ نہیں آتا کہ ہم خانہ کعبہ کو سجدہ کر رہے ہیں، بلکہ خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں ہم۔ سجدہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہوتا ہے، عبادت تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہوتا ہے، صرف منہ ہمارا خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے، اس کو عبادت کرنے کی نیت سے کوئی بھی نہیں کرتا۔ جیسا کہ ایک زمانے میں آریہ سماجیوں نے اعتراض کیا تھا کہ مسلمان تو بڑے بت پرست ہیں، خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تھا کہ مسلمان خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتا، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔
خانہ کعبہ کا اگر کوئی سجدہ کرے اور یہ سوچ کر کے کوئی سجدہ کرے تو پھر وہ تو کافر ہی ہو جائے گا۔ اصل میں مسلمانوں کو متحد اور متفق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو یہاں پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور وہ سجدہ تعظیمی تھا، اور شیطان نے اس سے انکار کر دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تجھ کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا، تو شیطان عقلی گھوڑے دوڑانے لگا، اور روئے زمین پر سب سے پہلی نافرمانی شیطان نے کی تھی اور عقل کا استعمال شیطان نے کیا تھا۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک کام کرنے کا حکم دیا تو اس کو کر گزرنا ہے، اپنی عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، کسی نے چوں چرا نہیں کیا، کسی نے عقلی گھوڑے نہیں دوڑا ہے، بلکہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لیکن ابلیس نے یہ دلیل پیش کی کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، اور آگ کی خاصیت کیا ہے؟ اوپر جانا۔ مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ نیچے آنا۔ آپ اگر کسی مٹی کے ڈھیروں کو اوپر پھینکیے تو مٹی زمین کی طرف آ جاتی ہے، اور آگ کا شعلہ دیکھیے بھڑکتا ہے، اوپر کو جاتا ہے۔ تو شیطان نے یہ دلیل پیش کی کہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، تو میں ان کو سجدہ افضل ہو کر کے کیوں سجدہ کروں؟ یہ عقل کا استعمال کیا۔ اگر کسی کی عقل شریعت کے تابع ہو تو وہ بہت بڑی دولت ہے۔ اگر کسی کی عقل شریعت کے تابع ہو تو وہ عقل بڑی دولت ہے، اور اگر کوئی عقل آزاد ہو جائے، شریعت سے آزاد ہو جائے، تو وہ عقل کوئی دولت نہیں ہے، وہ بے وقوفی ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو، یہ کام کرو، تو کر گزرنا چاہیے تھا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، فرشتوں کو حکم دیا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ حالانکہ شیطان فرشتوں کے مجمع میں رہنے والا تھا، عبادت کرتا تھا، یہاں تک کہ طاؤوس الملائکہ اس کو کہا گیا ہے، اور فرشتوں کے درمیان رہ کر کے فرشتوں جیسی عادت خسرت پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن ایک چیز کے انکار کی وجہ سے شیطان ملعون اور مردود اور راندہ دارگاہ بن گیا۔ اور حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان عالم تھا، لیکن اس کے اندر ایک کمی تھی، عاشق نہیں تھا۔ اگر وہ عاشق ہوتا تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس کو فوراً بصر و چشم قبول کرنا تھا، مگویا نہیں کرنا تھا، چوں چرا نہیں کرنا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تم آدم کو سجدہ کرو تو کر گزرنا تھا۔ عاشق نہیں تھا، عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، عابد بھی تھا، لیکن عاشق نہیں تھا۔ عبادت گزار تو اتنا بڑا تھا کہ روئے زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور عارف اتنا بڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مزاج کو پہچانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جذبات میں آ کر کے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ تو چنانچہ اس نے کہا، دو باتیں کہیں اللہ تعالیٰ سے، ایک تو یہ کہا کہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا کیا، یہ دلیل افضل ہونے کی دلیل اس نے پیش کی، اور دوسری بات یہ کہی کہ یا اللہ آپ مجھ کو قیامت تک کی مہلت دے دیجئے، تاکہ جس کی وجہ سے میں مردود اور ملعون ہوا ہوں، آدم علیہ السلام کی وجہ سے میں مردود اور ملعون ہوا ہوں، ان کو اور ان کی ذریت کو، ان کی آل اولاد کو میں ہر قسم کے فریب، دھوکہ، جس طرح بھی چاہوں میں اس کو گمراہ کروں، اور میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے چند کے، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو کہ مخلص آپ کا بندہ ہوگا وہ میرے فریب میں، میرے دھوکوں میں نہیں آئے گا۔ میں آپ کے بندوں میں سے ان بندوں کی ذریت کو میں گمراہ کروں گا، اور گمراہ کرنے کے لیے ہر طریقے سے میں کوشش کروں گا، دھوکے سے، جھوٹ سے، فریب سے، جس طریقے سے بھی ہوگا میں اس کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ چل میں نے تجھ کو قیامت تک کی مہلت دے دی، میں نے تجھ کو قیامت تک کی مہلت دے دی، تو میرے بندوں کو بہکا، جو تیرے راستے پر چلے گا، جو تیرے بہکاوے میں آوے گا، جو تیرے فریب میں آ کر کے تیری راہ چلے گا، میں تیرے ساتھ اس کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دوں گا، جہنم کا
جہنم اس کے لیے ٹھکانہ بنا دوں گا۔ لیکن میرے جو مخلص بندے ہوں گے، خالص بندے ہوں گے، وہ تیرے فریب میں، تیرے دھوکوں میں نہیں آئیں گے۔ تو چاہے کتنی بھی کوشش کر لے، کتنا بھی اس کو بہکا دے، کتنا بھی فریب دے دے، تیرے بہکاوے میں وہ آنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، شیطان نے جو وعدے کیے تھے کہ میں ان کو بہکاؤں گا اور تیرا شکر گزار بندہ نہیں بننے دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے کہا تھا ٹھیک ہے جا، تجھ کو میں نے مہلت دے دی، تو جس طریقے سے بہکانا چاہے بہکا، لیکن میرے مخلص بندے تیرے فریب میں، تیرے دھوکوں میں تو نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ شیطان سے چوکنا رہنا، جھوٹ بولے گا وہ، دھوکہ دے گا وہ، ہر ممکن کوشش کرے گا وہ، اس سے بچنے کی کوشش کرنا اور اس کے خلاف کرنا۔ شیطان جو کہے اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلنا ہے، جو اس کی مرضی کے مطابق چلے گا وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کتنا بڑا مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے دشمن سے خبردار کر رہا ہے کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، شیطان سے تم خبردار رہنا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔